12 लाठियां मेरे लिए इकट्ठी करके लेकर आओ और उन लाठियों को लाकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज़ कैलिफोर्निया से खुदा का जिंदा पवित्र बाबरकत पुरफजल कलाम लेकर अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए, आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं। और ये छोटे छोटे थॉट्स और ख्याल आपके सामने पेश करना डेली इसलिए है ताकि सारा दिन हम उन बातों पे गौर करें। आप अपनी स्टडी कीजिए बाइबल मुकद्दस में से और दूसरी किताबों में से देखें और जो आपको मुनासिब लगता है उसके मुताबिक आप खुदा के पाक कलाम की पैरवी कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से गिनती की किताब की तलावत जो मैंने आज आपके सामने की है। तो खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत थॉट मेरे जहन में डाला, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर खुदा ने मूसा से ये कहा कि 12 लाठियां मेरे लिए इकट्ठी करके लेकर आओ और उन लाठियों को लाकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो खुदा ने मूसा से ये कहा कि तुम 12 लाठियां सरदारों के हाथ से इकट्ठी करो और उनको लाकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के पास रख दो जहां पर मैं तुमसे मुलाकात करता हूं। और मौजज़ा अपनी इलाही कुदरत के साथ खुदा जो दिखाने को था वो ये था कि उस खुश्क लाटेंगे, शगुफे निकलेंगे और कलियां फूट निकलेंगी उसके अंदर। मूसा ने उन लाठियों को लेकर खैमा इज्तिमा में खुदावंद के हजूर रख दिया और दूसरे दिन, जी हाँ जी, दूसरे दिन, सिर्फ एक दिन के अंदर एक खुश्क लाठी जो कि न जाने कितनी देर से खुश्क है, बिल्कुल ड्राई है और यूज में है, उसी लाठी के अंदर दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो लावी के खानदान के नाम की थी कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। प्रेज गॉड। खुदावंद के नाम की तारीफ हो जो सबसे कवी है, सबसे मुकद्दस है, सबसे अजीम है और मौजज़ात करने वाला खुदा है। आप उस खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है, यहोवा खुदा है, दुआओं को सुनता है, जवाब देता है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जो मौजज़ात, जो कुदरत के काम आपके जिंदा खुदा ने किए हैं वो लाजवाब हैं, अनगिनत हैं, उनका कोई शुमार नहीं है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक तो हर पन्ने पे, हर सफ़े पे आपको खुदा की हजूरी का और खुदा की कुदरत का, उसकी अलूहियत का मुंह बोलता सबूत नजर आएगा। उन सारे वाक़े एक दिन में एक खुश्क लाठी में कलियां खिली, शगुफे फूटे और पक्के बादाम उसके ऊपर लगे हुए मूसा ने देखे जो कि खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के पास लाठी रखी गई थी। फिर एक और लाठी जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, वो लाठी और वो असा मूसा का था। खुदा ने जब उससे ये कहा कि तू बनी इसराइल कौम को छुड़ाने के लिए मिस्र में जा, तो मूसा ने निशान मांगा कि मैं क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है और क्या दिखाऊंगा उनको मैं। सो दिखाने के लिए उस पावरफुल गॉड ने, उस कुदरत वाले खुदा ने एक निशान मूसा के हाथ में दिया कि ये लाठी जो तेरे हाथ में है इसको जमीन पर रख दे। और जब मूसा ने उस लाठी को जमीन पर रखा तो वो सांप में तब्दील हो गई। और फिर खुदा ने कहा कि इसको दुम से पकड़ ले, और जब मूसा ने उसको दुम से पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। और मैं पिछले कई दिनों से कई वीडियोस में बार बार खुदा मेरे अंदर इस बात को डालता है कि बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बनी इसराइल कौम 40 दिन का सफर उन्होंने 40 सालों में किया अपने बुड़बुड़ाने की वजह से, अपने कुड़कुड़ाने की वजह से। हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात, हमारे सारे के सारे जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं वो शायद थोड़े दिनों के, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चंद रोजा होते हैं, चंद लम्हों के होते हैं, चंद सालों के होते हैं, चंद दिनों के या चंद हफ्तों के होते हैं। लेकिन अपने रवैयों की वजह से, अपने गलत
بیہیویئر کی وجہ سے، اپنے غلط ریئیکشنز کی وجہ سے، اپنے بڑبڑانے اور اپنے کڑکڑانے کی وجہ سے ہم ان لمحات کو، ان ٹائم پیریڈز کو ہم طوالت کی طرف کو لے جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا زندہ خدا جو ایک خشک لاٹھی میں پکے ہوئے بادام صرف ایک دن میں لگا سکتا ہے، میرا اور آپ کا زندہ خدا جو موسیٰ کے وسیلہ سے اس کے ہاتھ میں دی ہوئی لاٹھی کو بحر کلزم کو چاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، فرعون کے غرور کو توڑنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، میرا اور آپ کا زندہ خدا کوئی بھی معجزہ جو آج تک ڈیلے ہے آپ کی لائف میں، کوئی بھی ایسی چیز جو آج تک جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں پچھلے کئی برسوں سے اور وہ نہیں ہے، پہلی بات بڑبڑانا کڑکڑانا چھوڑ دیجیے۔ خدا اسی وقت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا۔ اور آج کل جبکہ ہم پیدائش کی کتاب سے، خروج کی کتاب سے، احبار کی کتاب سے اور اب گنتی کی کتاب سے ہم گزر رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر سے خدا نے ان ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو میرے اندر ریوائیو کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل میں گن کے گزارتی ہوں کہ میں نے اگلے دن اس میں سے کیا پڑھنا ہے، خدا اگلے دن مجھے اس میں سے کیا سکھانے کو ہے۔ سو اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں خدا کے پاک کلام کو تو میرے ساتھ اس ڈیلی بائبل ریڈنگ میں شامل ہو جائیے، جاننے کے لیے کہ آپ کا اور میرا زندہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ زندہ یہوہ خدا بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ آج ابھی اسی وقت ہر طرح کا بڑبڑانا کڑکڑانا چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آ جائیے، اپنی پچھلی ساری زندگی کے لیے معافی مانگیے، اپنے پچھلے سارے رویے کے لیے خدا کے حضور معافی مانگیے، اور آج سے کہیے کہ اے خداوند خدا، جو تو نے میری زندگی میں کیا ہے، جو تو میری زندگی میں لے کر آیا ہے وہ بہترین ہے، اور میں ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک بات کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرا شکر کرتی ہوں۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، آج ابھی اسی وقت قبول کیجئے، معافی مانگیے خدا کے حضور، اور آج ابھی اسی وقت آپ رزلٹ کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرنے پر آپ کا خدا قادر ہے، ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے پر آپ کا خدا قادر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کافی ہے، ہمیں نئے طور سے ریوائیو کرنے کے لیے۔ آج ابھی اسی وقت سے آپ میرے ساتھ بائبل ریڈنگ کے اس پلان میں شامل ہو سکتے ہیں، گو کہ ہم تقریباً کو 87 88 ڈیز گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگلے سال میں آپ اس کو جاری رکھیے تاکہ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھ سکیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج ہم خدا کے بابرکت نام میں دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاطوس کے پاس لے گئی، اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ پلاطوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ یہ سن کر پلاطوس نے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ اور وہ اس سے بہتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطوس کے پاس واپس بھیجا، اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا،
نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ بس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پلاطس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، مصلوب۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ بس پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے، مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 16 باب۔ اور کورہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلہ میں اٹھے،
اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا، پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورہ اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ پھر موسیٰ نے کورہ کی طرح مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ پھر موسیٰ نے داتن اور ابرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آتے، کیا یہ چھوٹی بات ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے؟ ماں سوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا۔ کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیہ کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہو اور ہارون بھی ہو، اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ اور کورہ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خدا، سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کورہ اور داتن اور ابرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورہ اور داتن اور ابرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لوگے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا
भस्म कर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून काहिन के बेटे एलीजर से कह कि वो बखूर दानों को शोलों में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही बखेर दे, क्योंकि वो पाक हैं। जो खताकार अपनी ही जान के दुश्मन हुए, उनके बखूर दानों के पीट पीट कर पत्थर बनाए जाएं, ताकि वो मज़बा पर मंढे जाएं, क्योंकि उन्होंने उनको खुदावंद के हजूर रखा था, इसलिए वो पाक हैं और वो बनी इसराइल के लिए एक निशान भी ठहरे। तब अलीजर काहिन ने पीतल के उन बखूर दानों को उठा लिया जिनमें उन्होंने जो भस्म कर दिए गए थे बखूर गुजराना था, और मज़बा पर मंडने के लिए उनके पत्थर बनवाए, ताकि बनी इसराइल के लिए एक यादगार हो कि कोई गैर शख्स जो हारून की नस्ल से नहीं खुदावंद के हजूर बखूर जलाने को नज़दीक ना जाए, ता ना हो कि वो कोरा और उसके फरीक की तरह हलाक हो, जैसा खुदावंद ने उसको मूसा की मार्फत बता दिया था। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे, तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो जमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, तो उन्होंने खैमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खैमा इज्तिमा के सामने आए और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमात के बीच से हट जाओ, ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूर दान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जमात के पास जाकर उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है और वह बात शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूर दान लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है, सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया। और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ, तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कोरा के मामला के सबब से हलाक हुए थे, 14,700 आदमी वबा से छीज गए। फिर हारून लौट कर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। गिनती की किताब उसका 17 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया, और उन्होंने देखा और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे, और इस तरह तो उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती हैं बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख, हम नेस्त हुए जाते हैं, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नज़दीक जाता है मर जाता है, तो क्या हम सब के सब नेस्त ही हो जाएंगे? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।